سوال نمبر 1 ہے، مبادیات تحقیق کے مصنف کا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے عبدالرزاق قریشی۔ سوال نمبر 2، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 3، فن تحقیق و تدوین پر منتخب مقالات بعنوان تحقیق نشناسی کس نکات کی مرتب کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے رفاقت شاہد۔ سوال نمبر 4، حاشیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا درست جواب ہے عربی۔ سوال نمبر 5، کسی مضمون یا کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا کہلاتا ہے؟ تسوید۔ سوال نمبر 6، کسی نسخے میں ہجے، رموز و اوقاف اور لفظوں کی تقسیم کہلاتی ہے؟ اتفاقیہ۔ سوال نمبر 7، تذکرہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا درست جواب ہے عربی۔ سوال نمبر 8، ایسی کتاب جس میں شاعر کا کلام منتخب کر کے پیش کیا جائے کہلاتی ہے؟ بیاض۔ سوال نمبر 9، تذکرہ کی ترقی یافتہ شکل ہے؟ اس کا درست جواب ہے بیاض۔ سوال نمبر 10، اگر کسی متن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ ملتا ہو تو اسے کون سا نسخہ کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے وحید نسخہ۔ سوال نمبر 11، کسی ادیب کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ درج کرنا کہلاتا ہے؟ توقیعت۔ سوال نمبر 12، میر تقی میر نے اپنا تذکرہ کس زبان میں تحریر کیا؟ اس کا درست جواب ہے فارسی۔ سوال نمبر 13، مخزن نکات کس تذکرہ نگار کا ادبی کارنامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے قیام الدین قائم چاند پوری۔ سوال نمبر 14، سید حیدر بخش حیدری نے کون سا تذکرہ تالیف کیا؟ اس کا درست جواب ہے تذکرہ حیدری۔ سوال نمبر 15، دستور الفصاحت کس ادبی شخصیت کا تالیف کردہ تذکرہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے سید احمد علی یکتا۔ سوال نمبر 16، حیدر بخش حیدری کے علاوہ گلشن ہند کے نام سے کس تذکرہ نگار نے تذکرہ تالیف کیا؟ اس کا درست جواب ہے مرزا علی لطف۔ سوال نمبر 17، قدرت اللہ قاسم کے معروف تذکرے کا نام بتائیے۔ اس کا درست جواب ہے مجموعہ نغز۔ سوال نمبر 18، نکات الشعراء کس شاعر کی ادبی کاوش ہے؟ اس کا درست جواب ہے میر تقی میر۔ سوال نمبر 19، لفظوں میں صحیح حروف کے استعمال کا نام کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے املا۔ سوال نمبر 20، غلام حمدانی مصفی نے تذکرہ ریاض الفصحاء کے علاوہ دوسرا تذکرہ کس نام سے لکھا؟ اس کا درست جواب ہے تذکرہ ہندی۔ سوال نمبر 21، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے تذکرے کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے گلشن بے خار۔ سوال نمبر 22، اردو زبان کے پہلے تذکرے کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے تذکرہ حیدری۔ سوال نمبر 23، لفظ خواہش میں استعمال ہونے والی واو کون سی واو کہلاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے واو معدولہ۔ سوال نمبر 24، جس واو میں پہلے ختمہ آئے مگر اسے واضح کر کے پڑھا جائے مثلاً طور، حور وغیرہ، ایسی واو کہلاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے واو معروف۔ سوال نمبر 25، جو واو لکھنے میں آئے پڑھنے میں نہ آئے مثلاً خود، خواب وغیرہ، ایسی واو کہلاتی ہے؟ واو معدولہ۔ کویسچن نمبر 26، سوال نمبر 26، لفظ فوج میں کون سی واو استعمال ہوئی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے سوال نمبر 26 کا درست جواب ہے
سوال نمبر 26، لفظ فوج میں کون سی واو استعمال ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے واو لین۔ سوال نمبر 27، واول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے حروف علت۔ سوال نمبر 28، کسی متن کو پوری صحت کے ساتھ تصحیح و ترتیب کہلاتی ہے؟ تدوین متن۔ سوال نمبر 29، شیخ فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات کے نام سے مرتب ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے سیر اولیاء۔ سوال نمبر 30، کسی شخص کا نقش اول ہاتھ کی لکھی یا ٹائپ کی ہوئی وہ تحریر جو طباعت کے لیے دی جائے کہلاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے مسودہ۔ حافظ محمود شیرانی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے ریاست ٹونک۔ سوال نمبر 32، حافظ محمود شیرانی اورینٹل کالج لاہور میں کون سا مضمون پڑھاتے تھے؟ اس کا درست جواب ہے اردو۔ سوال نمبر 33، مقالات شیرانی کتنی جلدوں پر شائع ہوا؟ اس کا درست جواب ہے 8۔ سوال نمبر 34، فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے تھا؟ اس کا درست جواب ہے رومانی۔ سوال نمبر 35، مقالات شیرانی کس ادبی شخصیت نے مرتب کیے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی۔ سوال نمبر 36، فرہنگ غالب کس محقق کا ادبی کارنامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے امتیاز علی عرشی۔ سوال نمبر 37، وہ بیاس جس میں دوسروں کی متفرق نظم و نثر کی چیزیں لکھی گئی ہوں کہلاتی ہے؟ کشکول۔ سوال نمبر 38، املا کے حوالے سے معروف کتاب اردو کیسے لکھیں کس محقق کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 39، مقتدرہ قومی زبان کا قیام کس شہر میں ہوا؟ اس کا درست جواب ہے کراچی۔ سوال نمبر 40، شاعری مذہب اور فلسفے کی جگہ لے لے گی یہ کس کا قول ہے؟ اس کا درست جواب ہے میتھیو آرنلڈ۔ سوال نمبر 41، انجمن ترقی اردو کا قیام کب عمل میں آیا؟ اس کا درست جواب ہے 1903 عیسوی۔ سوال نمبر 42، زبان اور قواعد کس محقق کے نظریات کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 43، مشفق خواجہ ذیل میں کس رسالے کے مدیر رہے؟ اس کا درست جواب ہے ماہنامہ قومی زبان۔ سوال نمبر 44، تدوین و تحقیق و روایت کس محقق کا ادبی کارنامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید احمد خان۔ سوال نمبر 45، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کس محقق کی مضامین کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 46، مخطوطہ شناسی کے حوالے سے جائزہ مخطوطات اردو کس محقق کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے مشفق خواجہ۔ سوال نمبر 47، دارالترجمہ کا قیام کس شہر میں ہوا؟ اس کا درست جواب ہے دکن۔ سوال نمبر 48، اردو کالج کا قیام کس ادبی شخصیت کی کاوش کا نتیجہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 49، مقتدرہ قومی زبان کے پہلے صدر نشین کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ سوال نمبر 50، مثنویات شوق اور مصطلحات ٹھگی کس محقق کو مدون کے علمی سرمایہ کا حصہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 51، کولرج کے ادبی دوست کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے ورڈز ورتھ۔ سوال نمبر 52، امیجینیشن پر کس نقاد نے زیادہ مفصل بحث کی؟ اس کا درست جواب ہے کولرج۔ سوال نمبر 53، افلاطون نے شاعری پر کتنے اعتراضات کیے؟ اس کا درست جواب ہے 3۔ سوال نمبر 54، کس محقق نے یہ ثابت کیا کہ مشہور مثنوی خالق باری امیر خسرو کی تخلیق نہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی حافظ محمود شیرانی۔ سوال نمبر 55، کتاب محمد حسین آزاد حیات و تصانیف کس محقق کا ادبی کارنامہ ہے؟
اس کا درست جواب ہے محمد اسلم فرقی۔ سوال نمبر 56، فیض احمد فیض نے کون سی تنقیدی کتاب لکھی ہے؟ اس کا درست جواب ہے میزان۔ سوال نمبر 57، املا کے حوالے سے اردو املا کس محقق کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ کیتھارسس کی اصطلاح کس شعبہ علم سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی طب۔ سوال نمبر 59، املائے غالب اور تلاشِ و تعبیر کس محقق کی ادبی کارنامے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 60، مقتدرہ قومی زبان نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ اس کا درست جواب ہے اخبار اردو۔ سوال نمبر 61، لرک سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے غنائیہ۔ سوال نمبر 62، کولرچ کس طرح کے نکات تھے؟ اس کا درست جواب ہے رومانی۔ سوال نمبر 63، ایلیٹ کے مضامین کس نے ترجمہ کر کے مرتب کیے؟ اس کا درست جواب ہے جمیل جالبی۔ سوال نمبر 64، دا ویسٹ لائن کی اصلاح کس نے کی؟ اس کا درست جواب ہے ایزرا پاؤنڈ۔ سوال نمبر 65، شاعری کی 3 آوازیں کس کا مضمون ہے؟ اس کا درست جواب ہے ایلیٹ۔ سوال نمبر 66، ایلیٹ کس طرح کے شاعروں کو ناپسند کرتے تھے؟ رومانی۔ سوال نمبر 67، مقدمہ شعر و شاعری کا صنف یا اشاعت کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1893۔ سوال نمبر 68، حالی نے کس صنف شاعری کو ناپسند کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے قصیدہ۔ سوال نمبر 69، حالی نے کس صنف کو کارآمد صنف قرار دیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 70، حالی نے مثنوی کے کتنے اصول بیان کیے ہیں؟ 8۔ سوال نمبر 71، ایپک سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے رزمیہ۔ سوال نمبر 72، بایوگرافیا لٹریریا کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے کولرچ۔ سوال نمبر 73، میتھیو آرنلڈ کا تعلق کا عہدے سے ہے؟ اس کا درست جواب ہے ملکہ وکٹوریہ۔ سوال نمبر 74، دا لٹریری کرٹکس کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے جارج واسٹن۔ سوال نمبر 75، بیٹل آف بکس کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے سوئفٹ۔ سوال نمبر 76، دا انویزیبل پوئٹ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہکنز۔ سوال نمبر 77، شاعری کی شرائط حالی نے کس مغربی شاعر سے اخذ کی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے ملٹن۔ سوال نمبر 78، انسان اور آدمی کا مصنف کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے حسن عسکری۔ سوال نمبر 79، جعفر زٹلی کا کلام زٹل نامہ کس محقق نے دوبارہ مرتب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے رشید حسن خان۔ سوال نمبر 80، تنقید شعر العجم کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے محمود شیرانی۔ سوال نمبر 81، ہماری شاعری کے عنوان سے کس نقاد کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے مسعود حسن رضوی ادیب۔ سوال نمبر 82، ادب اور زندگی کے موضوع پر کس ترقی پسند نقاد کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے مجنوں گورکھپوری۔ سوال نمبر 83، غالب کون کے نام سے کس مصنف کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے سلیم احمد۔ سوال نمبر 84، نقد اکبر کس نقاد کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے غلام حسین ذوالفقار۔ سوال نمبر 85، عبد الماجد دریابادی پر کس محقق نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا؟ اس کا درست جواب ہے تحسین فراقی۔ یہ مشہور زمانہ کتاب تحریک آزادی میں اردو کا حصہ کس محقق کا کارنامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے معین الدین عقیل۔ سوال نمبر 87، میر کی شخصیت اور فن کے حوالے سے کتاب نقد میر کس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے سید عبداللہ۔ سوال نمبر 88، منٹو نوری یا ناناری کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے ممتاز شیریں۔ سوال نمبر 89، اقبال نئی تشکیل کس نقاد کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے عزیز احمد۔ سوال نمبر 90، افادات سلیم اور مضامین سلیم کس نقاد کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے وحید الدین سلیم۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔